ظہیر الدین محمد بابر مغل خاندان کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے تقریباً 150 سال ہندوستان پر حکمرانی کی اور زندگی کے مختلف شعبوں میں بہت سارے اعزازات جیتے۔ ظہیر الدین محمد بابر 1483 میں پیدا ہوئے۔ وہ تیمور اور چنگیز خان دونوں خاندانوں میں سے تھے۔ اس طرح وسط ایشیا کے دو عظیم فاتحوں منگولوں کی سربلندی اور ترکوں کی ہمت اور صلاحیت کا خون ان میں شامل تھا۔ ان کی شخصیت کو ایک عظیم جنگجو میں ڈھالنے والے دو افراد تھے، ایک ان کے خاندانی استاد شیخ ماجد اور دوسرا ان کی اپنی نانی ماں احسن دولت بیگم تھیں۔ انہوں نے اپنے معلم سے ترکی، فارسی اور شاعری سیکھی اور اپنی نانی ماں سے انتظامیہ کا فن سیکھا۔ 12 سال کی عمر میں ان کے والد سلطان عمر شیخ مرزا وفات پا گئے اور بابر فرغانہ کا بادشاہ بنا۔ الحاق کے وقت اس کے دشمنوں نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا اور اس کے ماموں اور چچا زاد بھائیوں نے اس کی جوانی اور ناتجربہ کاری کا فائدہ اٹھایا اور اس پر دائیں اور بائیں جانب سے حملہ کر دیا۔ اپنی تجربہ کار اور عقل مند نانی احسن دولت بیگم کی مدد سے وہ جلد ہی اپنی تاج پوشی کی تقریب میں پہنچا اور اپنے گھر کو ترتیب دیا۔ پھر اس نے اپنے ملک کو غیر ملکی حملہ آوروں سے بچانے کے لیے کام شروع کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی پھوپھی احمد مرزا کو یہ پیغام بھیجا کہ فرغانہ کو بابر کے نیچے رکھا جائے، لیکن اس کی پیشکش کو مسترد کر دیا گیا اور اس کی وجہ سے جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں احمد مرزا کو سمرقند سے پیچھے ہٹنا پڑ گیا۔ بابر کے ماموں محمود خان بھی اسی محاصرے کی طرف سے کی جانے والی مذمت سے مایوس ہو کر اپنے ملک واپس چلے گئے۔ فرغانہ کو اس طرح بچایا گیا۔ سمرقند شہر ایک طویل عرصے سے امیر تیمور کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر سیاسی، تجارتی اور ثقافتی اعتبار سے وسط ایشیا کا مرکز تھا۔ بابر کے دل میں ایک بڑی خواہش تھی کہ وہ اپنے دارالحکومت میں اپنے آباء و اجداد کے تخت پر بیٹھے۔ جب اس کے چچا احمد مرزا 1494 میں انتقال کر گئے اور ان کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی میں بابر کو سمرقند فتح کرنے کا موقع ملا، لیکن اس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ اگلے سال اس نے دوسری کوشش کی جو کامیاب رہی۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے تخت پر جا بیٹھا اور اس کی زندگی کی بڑی آرزو پایہ تکمیل تک پہنچ گئی، لیکن 100 دن کی حکمرانی کے بعد وہ اپنا دارالحکومت ترک کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ سمرقند میں بیمار ہوا اور اس کی بیماری کی خبر فرغانہ پہنچی، جہاں اس کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ 1527 میں رانا سنگھا نے ایک بڑی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی۔ بابر بھی فتح پور سیکری میں آگے بڑھا۔ بابر کی پیشگی محافظوں کو راجپوتوں نے شکست دی۔ اس کے پیروکار مایوس ہو گئے۔ اس بار بابر نے اپنی قائدانہ صلاحیت کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنی فوج میں مذہبی جوش و ولولہ پیدا کرنے کا فیصلہ کیا، شراب کے پیالوں کو توڑنے کا حکم دیا اور اس نے اپنے پچھلے گناہوں کی توبہ کی اور پوری زندگی شراب ترک کرنے کا وعدہ کیا۔ اس کی اپیل کے حوصلہ افزا نتائج حاصل ہوئے۔ اس نے بھاری توپ خانے سے دشمن پر حملہ کیا۔ ایک عارضی جنگ کے بعد راجپوتوں کو شکست ہوئی۔ دسمبر 1530 میں بابر کی موت کے حالات کچھ ایسے تھے کہ جب ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا اور اعلان کیا گیا کہ اس کا زندہ رہنا ممکن نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب بابر ہمایوں کے بستر پر 3 بار چہل قدمی کرتا تھا اور خدا سے اپنے بیٹے کی بیماری اس کے پاس منتقل کرنے کی دعا کرتا تھا۔
بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت سے ہمایوں کی صحت یابی شروع ہو گئی اور بابر کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی اور بالآخر وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ موت کے وقت بابر کی عمر بمشکل 48 سال تھی۔